محمدًا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین، سامعات، ناظرین و ناظرات، آج کے اس کورس میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ یہ کورس اسلام کے ایک اہم رکن کے متعلق ہے، یعنی حج سے متعلق۔ حج اسلام کا بہت اہم رکن ہے، اس کی رکنیت قرآن سے، حدیث سے، اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع بھی ہے۔ اسی کے تعلق سے آج کا یہ کورس رکھا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ بہت زیادہ گہرائی میں نہ جاتے ہوئے اہم اور جو بنیادی احکام و مسائل ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ حج یہ مشقی عبادت ہے۔ جب تک انسان ایک بار حج نہیں کر لے گا اس وقت تک انسان کو حج کی ساری تفصیلات معلوم نہیں ہو پاتی ہیں۔ اگر ایک بار حج کر لے گا تو بڑا آسان ہو جائے گا اس کے لیے حج کا طریقہ جاننا۔ تو یہ جو حج کا طریقہ ہے یہ مشق زیادہ ہے، اور یہ نظریاتی اور تھیوری سے زیادہ مشقی عبادت ہے یہ۔ اس لیے بہت تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، کیونکہ کتنی بھی تفصیل بیان کریں انسان اس کو بھول جاتا ہے اور بات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ پہلے درس ہوگا، درس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو سوال کے لیے موقع دیا جائے گا۔ درس شروعات سے پہلے جس کی میں وصیت آپ لوگوں کو بھی اور آپ سے پہلے اپنے آپ کی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ کوئی بھی عبادت کریں۔ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ انسان اس عبادت کے اندر مخلص ہو، خالص اللہ کے لیے کرے، اس کا مقصد ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ورنہ اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ آپ اچھا خاصا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں، کافی محنت ہوتی ہے، پریشانی انسان اٹھاتا ہے، اگر اس کا مقصد ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانا مقصد ہے، تو وہ ساری محنت انسان کی برباد ہو جاتی ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، فجر کے لیے آتا ہے یا اور نمازوں کے لیے آتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، لیکن اگر ریاکاری اس کے اندر آ جائے تو ان عبادتوں کا، ان نمازوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، کوئی بھی عبادت ہو، ہر عبادت کے لیے انسان کا مخلص ہونا یہ شرط ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہے تو آپ کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور اگر نیت درست نہیں ہے تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ کوئی حیثیت نہیں دے گا۔ آپ کے دفتر میں اس کا کوئی اندراج نہیں ہوگا۔ گویا کہ آپ نے زندگی بھر کوئی بھی عبادت کی ہو، جو دفتر آپ کے سامنے نیکیوں کا پیش کیا جائے گا اس دفتر میں اس کا کوئی سراغ نہیں ہوگا، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو ہم خالص کریں، خالص اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کریں، ریاکاری ہمارا مقصد نہ ہو۔ آج بہت سارے، جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، سب کو ہدایت دے، سب کی اصلاح کرے، کہ لوگ قدم قدم پر فوٹوگرافی کرتے ہیں۔ احرام باندھیں گے تو فوٹوگرافی، اور طواف کریں گے، سعی کریں گے، کنکڑی مارنے جائیں گے، عرفات میں جائیں گے، فوٹوگرافی، ریاکاری۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، دعا نہیں کریں گے، صرف فوٹو کھنچانے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ انسان اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، ہم فوٹو کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور جیسے فوٹو ہمارا کھنچ جاتا ہے اس کے بعد ہاتھ نیچے گر جاتا ہے۔ یہ سب ریاکاری کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں ساری چیزیں لکھ جاتی ہیں۔ آپ اللہ کے لیے حج کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دفتر میں جو فرشتے اللہ کے موجود ہیں آپ کے نام اعمال میں ان تمام باتوں کو لکھ لیتے ہیں۔
لہذا ان تمام چیزوں کے کرنے سے انسان کا عمل ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ چیز آج دیکھنے ملتی ہے، قدم قدم پر انسان تصویر کھینچتا ہے اور سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے، قدم قدم پر۔ بلکہ آج کل تو ایک ٹرینڈ چلا ہوا کہ بہت سارے لوگ پیدل حج کرنے آتے ہیں، اور اس طریقے سے جب سے نکلیں گے اور مکہ پہنچیں گے، مکہ پہنچنے سے لے کر کے پھر واپسی تک جہاں جہاں رکیں گے، پڑاؤ ڈالیں گے، سب فوٹوگرافی، اور باقاعدہ ان کے پاس جو ہے کیمرہ مین ہوتا ہے، فوٹوگرافی کی جاتی ہے اور تمام چیزیں سوشل میڈیا پر ڈالی جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ریاکاری کے زمرے میں آتی میرے بھائیوں۔ ان چیزوں کرنے سے انسان کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ان اعمال کی ضرورت نہیں ہے جن اعمال میں ایک انسان مخلص نہ ہو۔ تو سب سے پہلی جو شرط ہے عبادت کے لیے اخلاص۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے ہوگا، انسان کتنا بھی مخلص ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ نماز پڑھتے ہیں ہم عصر کی، 4 رکعت نماز ہے، 1 رکوع ہوتا، 2 سجدے ہوتے، انسان 2 رکوع کرے، 4 سجدے کرے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو۔ 2 رکعت 2 گھنٹے میں پڑھے وہ، لیکن اگر نبی کی سنت کے اور طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا کیا فرمایا؟ خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو، جیسے میں نے حج کیا ویسی حج کرنا آپ کو۔ جس دن آپ عرفات گئے اسی دن آپ عرفات جائیں گے، آپ 1 دن پہلے چلے جائیں آپ کا حج نہیں ہوگا۔ جس دن سے کنکڑی مارنی شروع کی جاتی ہے اسی دن سے کنکڑی مارنے کا اعتبار ہوگا۔ آپ پہلے مار کر کے آ جائیں یا بعد میں جا کر کے ماریں، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جن راتوں کو منا میں گزارنا ضروری ہے، آپ پہلے جا کر کے گزار کے آ جائیں، بعد میں جائیں گزاریں، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے کیا ہے اس طریقے سے آپ کو سب کو حج کرنا ہے۔ خذوا عنی مناسککم، جیسے میں نے حج کیا ویسے حج کرو۔ آپ نے وضو کیا، وضو کے بارے میں کیا فرمایا؟ من توضأ نحو وضوء ھذا، جس نے میرے اس وضو کے طریقے سے وضو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے ساتھ وضو کیا۔ آدمی وضو کرے، پہلے پاؤں دھل لے، چہرہ دھلے، ہاتھ دھلے، سر کا مسح کرے، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ نبی کے طریقے پر قرآن میں جو ترتیب اللہ نے بتائی ہے اس ترتیب پر اس کا وضو نہیں ہوا، تو اس وضو کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے۔ آپ ہمارے پیشوا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، آپ جو ہے ہمارے رہبر ہیں، لہٰذا آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق سارے اعمال کو انجام دینا۔ تو یہ 2 اہم چیزیں ہیں کہ انسان عبادت کے اندر مخلص ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کیونکہ حج ایک مالی عبادت ہے، آپ کا مال حلال ہونا چاہیے۔ اگر حرام مال سے انسان حج کرتا ہے تو اس حج کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ حرام، اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے اسی بات کا حکم نبیوں کو دیا اور مسلمانوں کو، مومنوں کو دیا۔ کس بات کا؟ کہ پاک چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ اگر حرام مال ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کی ہوئی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک انسان حرام مال کماتا ہے، خوب غریبوں کی مدد کرتا ہے، خوب زیادہ بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، یہ دنیا میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حرام مال ہے، گندا مال ہے، وہ پاک مال نہیں ہے۔ تو پاک مال ہونا چاہیے، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہے، اور اس طریقے سے حج ہے، عمرہ ہے، جو بھی مالی عبادات ہیں ان عبادات کے لیے مال حلال ہونا انسان کے لیے شرط ہے۔ اگر حرام مال سے انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ چونکہ مالی عبادت ہے حج، اور مال آنے کے بعد، استطاعت کے بعد حج فرض ہوتا ہے، اس لیے تیسری شرط ہے، سمجھ لیجئے، حج کی قبولیت کے لیے کہ انسان کا مال حلال ہو۔ اگر انسان غبن، رشوت، سود، حرام مال سے کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مبعوث نہیں ہوئے تھے، آپ کی عمر تقریباً 30 سال کے آس پاس تھی، اور اس وقت انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ان کے پاس حلال مال کم پڑ گیا، خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف اور صرف مال حلال لگایا انہوں نے، اس میں کسی کاہن کا اور اس طریقے سے کسی فاحشہ عورت کا یا اس طریقے جو حرام کاروبار کرتے ہیں، شراب ہے، سود ہے، ان تمام مالوں کو اس کے اندر نہیں لگایا انہوں نے۔
اتنی زیادہ عظمت تھی ان کے دلوں میں خانہ کعبہ کی، کیونکہ سمجھتے تھے اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کیا، مال کم پڑ گیا، چھوڑ دیا کچھ حصہ، ابھی بھی حصہ چھٹا ہوا ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اتنا حصہ چھوڑ دیا کہ ہمارے پاس مال حلال آئے گا تب ہم اس کی تعمیر کریں گے۔ حرام مال خانہ کعبہ کی تعمیر میں نہیں لگایا۔ یہ مکہ کے مشرکین کا حال تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس سود ہے، کیا سود سے مسجد میں، سود کا پیسہ مسجد میں لگا سکتا ہوں؟ کیا سود کے پیسے سے مسجد کی تعمیر کر سکتے ہیں؟ سود کے پیسے سے ایک پنکھا مسجد کے اندر لگا سکتے ہیں؟ سود کے پیسے سے کیا فریج لگا سکتے ہیں مسجد کے اندر، یا اے سی وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ انسان یہ آج کا مسلمان سوال کرتا ہے۔ مکہ کے مشرکین نے حرام مال نہیں لگا، مشرک تھے، لیکن اس کے باوجود بھی خانہ کعبہ کی اتنی عظمت تھی ان کے دلوں میں کہ حرام مال خانہ کعبہ کی تعمیر میں نہیں لگایا۔ اتنا گوارا کر لیا کہ اتنا حصہ چھوڑ دیں گے، جب حلال آئے گا پیسہ تب کریں گے، لیکن حرام مال خانہ کعبہ کی تعمیر میں انہوں نے نہیں لگایا۔ تو حج ایک مالی عبادت ہے، جب تک انسان کا مال حلال نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ حج جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسلام کا بہت اہم رکن ہے، اور اسلام کا یہ 5واں رکن ہے۔ اس کی رکنیت قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں پر جو بیت اللہ کی زیارت کی استطاعت رکھتے ہیں یا حج کی استطاعت رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان پر حج کو فرض کر دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہے۔ نمبر 2 نماز، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا، سال میں مالداروں کے اوپر جن کا مال نصاب کو پہنچ جائے زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو بیت اللہ کا حج کرنا اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہوئی احادیث کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا کہ من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے اور وہ حج کے دوران فسق و فجور سے، شہوانی کاموں اور باتوں سے دور رہتا ہے، تو اس طریقے سے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے لوٹتا ہے جس طریقے سے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا، یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے، نبی کی سنت کے مطابق کرتا ہے، حلال مال سے کرتا ہے، ریاکاری سے بچتا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، اور نیکیاں کرتا حج کے دوران، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی جس حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ مبرور یا بر سے ہے، بر مانے نیکیاں، نیکی، جس حج کے دوران انسان زیادہ نیکی کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے، نبی کی سنت کے مطابق کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، حلال مال سے کرتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے، ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور حج یہ جہاد اصغر ہے، یا چھوٹا جہاد کہہ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو جہاد نہیں کرتے کیونکہ عورتوں پر جہاد نہیں ہے، تو ہمارے نبی نے کہا کہ تمہارے اوپر جہاد ہے اور وہ حج ہے۔ تو حج میرے بھائیوں ایک جہاد ہے، کیونکہ جہاد کا معنی ہے محنت اور مشقت کرنا، اور حج میں بھی انسان کو بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ حج کی جہاد کی بہت ساری انواع اقسام ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، کہا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کو، تم نے رلا کر کے تم آیا ہو، جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو اور انہیں میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے، یتیموں کا خیال رکھنا، مسکینوں کا خیال رکھنا، یہ بھی جہاد ہے۔ دین کی تعلیم دینا، دعوت تبلیغ کام کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ قرآن کی تعلیم دینا لوگوں کو، اللہ رحمہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے سے آپ بڑا جہاد کیجئے، یعنی قرآن کی تعلیم دیجئے، قرآن لوگوں تک پہنچائیے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیجئے۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے مکے کے اندر اتاری، اس وقت جہاد نہیں فرض ہوا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو حج بھی ایک جہاد ہے، اس میں بھی انسان کو بہت ساری محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اور حج اور کوئی بھی عبادت
جب فرض ہو جائے تو اس کو فی الفور انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ہم مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ ہے کہ حج فرض ہو جاتا ہے لیکن انسان حج نہیں کرتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر ہے، 25 سال سے ہے، 10-20 ہزار اس کی تنخواہ ہے، اچھے پوسٹ پر ہے ماشاءاللہ، لیکن 20-25 سال کا عرصہ گزر کے حج نہیں کیا۔ اب حج مشکل ہو گیا ہے تھوڑا سا، یا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ پہلے حج بہت آسان تھا، 1000 ریال میں حج ہو جاتا تھا۔ یہ تشریح وغیرہ یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ سختی نہیں تھی، آدمی جاتا تھا حج کر لیتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے حج نہیں کیا۔ 25 سال 20 سال کا عرصہ گزارا، اچھی خاصی تنخواہ ہے، لیکن وہ حج نہیں کیا انہوں نے۔ یہ بہت بڑی یعنی بہت بڑا المیہ سمجھ لیجئے ہم مسلمانوں کا۔ ہمارے ملکوں بھی دیکھے، لوگوں کے اوپر حج فرض ہو گیا لیکن حج کرنے نہیں آتے۔ کمپنیوں کے مالک ہو پیسہ ان کے پاس، بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب جا کر کے حج کریں گے۔ اس لیے سب زیادہ بوڑھے ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ رہتے ہیں، سب سے زیادہ حج کے دوران بوڑھے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب حج کریں گے۔ اس کے بعد مسجد کو لازم پکڑ لیں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور ورنہ جو ہے حج کر کے آئے تو گناہ کیسے کر پائیں گے؟ لوگ کہیں گے حاجی ہو گیا ہے، گناہ کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، داڑھی مڈا رہا ہے، لوگ تانا کسیں گے۔ اس لیے انسان بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب جا کر کے حج کروں گا۔ نماز فرض ہوگی فوراً نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ فرض ہوگی فوراً آپ کو اسی سال زکوٰۃ دینا ہے، روزہ فرض ہو گیا آپ روزہ رکھنا ہے آپ کے لیے، یہ نہیں کہ اگلے سال سے روزہ رکھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو حج بھی فرض ہو گیا، آپ کے پاس جسمانی استطاعت ہے، مالی استطاعت ہے، آپ پر حج فرض ہو گیا، آپ کو فوراً حج کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 2 سال بعد کریں گے، 10 سال کے بعد کریں گے، بیٹی کی شادی کر دیں گے، گھر بنا لیں گے، ماں باپ نے حج نہیں کیا ہے ہم کیسے حج کریں؟ اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا بیٹا نماز نہیں پڑھے گا؟ باپ کے پاس داڑھی نہیں تو کیا بیٹا داڑھی نہیں رکھے گا؟ ایسا نہیں ہے، ماں باپ نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دیا، ماں باپ کو بھی حج کرا دیجیے، نہیں کرا سکتے تو آدمی خود کرے حج۔ تو حج میرے بھائیوں عبادت ہے کہ انسان کو جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے باقاعدہ کہ لوگوں جب حج فرض ہو گیا جلدی کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے تم بیمار ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارا پیسہ ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی اور ضرورت کے اندر تمہارا جو ہے تو یعنی آگے چل کر کے تمہیں موقع نہ مل پائے۔ تو حج فرض ہو گیا اسی سال حج کرو، اس میں تاخیر کرنا لیٹ کرنا انسان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ انسان کے سامنے کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ تو حج میرے بھائیوں بہت اہم عبادت ہے، اور جو حج کرنے جاتا ہے وہ سمجھ لیجیے اللہ رب العالمین کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کا وفد ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاهم فاجابوه، اللہ ان کو بلایا تو انہوں نے قبول کر لیا اللہ کی دعوت کو۔ وسألوه فآتاهم، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ رب العالمین ان کو دے دیا۔ تو حج کرنے والے اللہ رب العالمین کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وفد ہے یہ۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کا 3 وفد ہوتا ہے، ایک تو غازی جہاد کرنے والا اللہ کی راہ میں، والحاج والمعتمر حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ تو حج کی بھی فضیلت ہے اور حج کرنے والوں کی بھی فضیلت ہے۔ اور اس سے پہلے بتایا کہ حج جہاد ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے الحج جہاد الکبیر والضعیف والمرأة، جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، بڑی عمر، کمزور اور عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج کرنا اور عمرہ کرنا۔ یہ سب ترغیب اور ترہیب کی حدیثیں ہیں، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساری حدیثوں کو صحیح ترغیب کے اندر بیان کیا ہے۔ تو حج میرے بھائیوں ایک جہاد بھی ہے، حج کرنے والے اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں، اور حج کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین حج کرنے والوں کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ حج ہر بندے پر فرض نہیں ہے، حج کی بہت ساری شرطیں ہیں، انہیں میں سے ایک شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عقلمند ہونا، تیسری شرط ہے بالغ ہونا۔ اگر بچہ حج کرتا ہے تو اس کا حج تو ہو جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد جب اس کے پاس استطاعت ہوگی تو اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ ابھی جو حج کرے گا بچپن میں وہ اسلام کا حج فریضہ حج نہیں مانا جائے گا، وہ نفلی حج ہوگا۔ بڑے ہونے کے بعد اگر اس کے پاس استطاعت ہوگی تو اسی صورت میں اس کو حج کرنا پڑے گا۔ تو یہ شرط ہے۔ اسی طریقے سے استطاعت، یہ بھی حج کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے استطاعت۔ اور استطاعت کئی چیزوں کو شامل ہے، ایک تو بدنی استطاعت کہ انسان کے پاس جسمانی استطاعت ہو، بیمار نہ ہو، اور دوسرے مالی استطاعت کہ انسان کے پاس مال ہو، پورے سفر کا خرچ ہو اس کے پاس۔
پورے سفر کا خرچ. ایسا نہ ہو کہ انسان کے پاس مال نہیں ہے، حج پر نکل گیا، راستے میں لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اور حج پہ جا رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں تو آپ حج مت کیجیے. حج استطاعت مالی استطاعت ہونی چاہیے. تو بدنی استطاعت اور مالی استطاعت. تیسری شرط یہ ہے، یا تیسری چیز استطاعت کے اندر، کہ حکومت وقت کی طرف سے کسی طرح کا رکاوٹ کا نہ ہونا. اگر کوئی رکاوٹ ہے تو آپ پر حج فرض نہیں ہوگا. کرونا کا زمانہ تھا، گورنمنٹ نے کی طرف سے منع کر دیا گیا تھا، چند لوگوں کو حج کرایا گیا، تو اس سال عام لوگوں پر حج فرض نہیں تھا کیونکہ حاکم وقت کی طرف سے رکاوٹ تھی. ابھی آپ دیکھیے یہاں پر حج 5 سال کے بعد لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے. اور یہ جو نظام بنایا گیا ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے حاجیوں کے فائدے کے لیے نظام ہے. یہ اگر دروازہ کھول دیا جائے تو کتنے حاجی دنیا سے آ جائیں گے، یا سعودی عرب ہی سے کتنے حاجی چلے جائیں گے؟ کیا ان سب کا انتظام ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. جتنے حاجیوں کا انتظام کر سکتے ہیں گورنمنٹ اتنے حاجیوں کو حج کرنے کی اجازت دیتی ہے. اس لیے بغیر تصریح کے، بغیر پرمٹ کے حج کرنا درست نہیں، غلط ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو، غلط ہے کرنا. آپ اس کی مثال سے سمجھیں، آپ گھر پہ دعوت دیتے ہیں، 50 آدمی کھانا آپ نے بنوایا ہے، آپ کے گھر 150 آدمی چلے جائیں تو آپ پر کیا بیتے گی؟ آپ کیا محسوس کریں گے؟ آپ نے صرف 50 آدمی کھانا بنا، 200 آدمی آپ کے گھر پہ آ گئے. ایسی حج کا بھی معاملہ، 20 لاکھ 15 لاکھ جتنے ان کے پاس استطاعت یا جتنا اعلان کرتے ہو اتنا انتظام کرتے ہیں. اب اس سے زیادہ اگر 30 40 50 لاکھ آ جائیں حاجی تو کیا ہوگا؟ پہلے دیکھیے حج لوگ جاتے تھے، کتنے زیادہ لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی. حمام کی پریشانی، پانی کی پریشانی، کھانے کی پریشانی، ہوٹل نہیں ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، حمامات سب خراب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ لوگ حاجی چلے آتے بغیر تصریح کے. تو حکومت نے ان تمام چیزوں پر کنٹرول کیا ہے. اب بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کا حج ہوتا ہے. تو ابھی جو پیسہ لگ رہا ہے، اگر آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو آدمی پر حج فرض نہیں ہے. یہ ضروری کہ آپ سعودی عرب کے اندر آئیں تو آپ کے لیے حج کرنا ہی ضروری ہے. ہاں اگر استطاعت ہے تو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر استطاعت نہیں تو آپ کے پر حج نہیں فرض ہے. تو اس لیے یہ جو شرط لگائی گئی ہے 5 سال کی قید، یہ آپ کے ہمارے لیے حاجیوں کے فائدے کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا. پھر اللہ کے رسول کے زمانے میں بہت ساری چیزیں نہیں تھیں. آپ کوئی دکان کرتے تھے کیا پرمیشن لینا پڑتا تھا؟ لیکن آج لینا پڑتا ہے. یہ سگنل کا زمانہ نہیں تھا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اب آپ کے اللہ کے رسول کے زمانے میں سگنل نہیں تھا، ہم سگنل کو فالو نہیں کریں گے تو کیا انجام ہوگا؟ کتنے ایکسیڈنٹ ہو گئے میرے بھائی. تو یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہیں. یہ جو ساری شرطیں ہیں یا یہ جو انہوں نے کنٹرول کیا ہے، 5 سال کی قید لگائی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے اور حاجیوں کے فائدے کے لیے لگائی تاکہ لوگوں کا حج صحیح طریقے سے ہو جائے. ہم اس کو جذباتیت کے نظر سے دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کیسے حق ہے حج پر کنٹرول کرنا، کیسے ان کو حق ہے 5 سال کی قید لگانا. یہ سب بیکار کی بات ہے. جب آپ آئیں گے، ذمہ داری آپ کے پاس آتی ہے، تب انسان کو سمجھ آتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمارے اور آپ کی بھلائی کے لیے ہیں. تو استطاعت کے اندر مالی استطاعت، بدنی استطاعت اور حاکم وقت کی طرف سے کسی چیز کی رکاوٹ کا ہونا، یہ چیزیں استطاعت کے اندر شامل. ایسے ہی یہ شرطیں کامن ہیں مرد عورت سب کے لیے. عورتوں کے لیے 2 مزید شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ عورت کے ساتھ محرم ہونا چاہیے. محرم عورت کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تذکرہ کیا، یا آپ کے سامنے کسی جہاد کا ذکر ہوا تو ایک صحابی نے فرمایا کہ میرا فلاں غزوے میں نام لکھا ہوا ہے اور میری بیوی حج پر جا رہی ہے. تو آپ نے کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جاؤ. تو ہمارے نبی نے ان کو ان کی بیوی کے ساتھ حج کرنے پر جانے کا حکم دیا. تو محرم کے ساتھ عورت کو حج پہ جانا چاہیے. محرم کون ہوتا ہے؟ وہ اس کا شوہر ہوتا ہے، اور وہ شخص جس کے ساتھ اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام، اس کو محرم کہا جاتا ہے. وقتی طور پر اگر کوئی حرام ہو اس کو محرم نہیں کہتے. جس سے بہنوئی ہے وہ محرم نہیں ہوتا ہے. بہنوئی وقتی طور پر حرام ہے. بیوی اس کی بہن کا انتقال ہو گیا، اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہو، یا اس نے خلا لے لیا، طلاق دی، اس سے شادی کر سکتا ہو. یہ وقتی طور پر حرام. جو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے وہ محرم ہوتا ہے. تو محرم کا ہونا بھی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ عورت کا شوہر کی وفات کے بعد عدت کی حالت میں نہ ہونا. اگر وہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ عدت میں ہے، 4 مہینہ 10 دن اس کی عدت ہوتی ہے، اسی دوران شوہر کا انتقال ہو گیا، حج آ گیا اور ابھی عدت میں ہے، تو عدت تو انسان گھر میں، عورت گھر میں گزارتی ہے. اگر وہ حج پہ جائے گی اس کو سفر کرنا پڑے گا، گھر سے نکلنا پڑے گا.
جبکہ عدت گھر کے اندر ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو شرطیں ہیں، یہ شرطیں حج کے صحیح ہونے کے لیے نہیں ہیں، یہ شرطیں اس لیے ہیں کہ اس آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا، اس عورت کے اوپر، لیکن اگر وہ عورت حج کر لیتی بغیر محرم کے تو اس عورت کا حج صحیح ہوگا، لیکن بغیر محرم کے سفر کرنے کی وجہ سے عورت گنہگار ہوگی۔ یہ حج کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے، یہ حج کے فرض ہونے کی شرط ہے، یعنی ایسی عورت پر حج فرض نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ حج کرے گی تو اس کا حج ہو جائے گا۔ جیسے بچہ ہے، بچے پر حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر بچہ حج کرے گا تو اس کا حج ہوگا۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بولنے کا گناہ اس کو ملے گا، اس کی نماز ہوگی۔ ایسے کوئی عورت بغیر محرم کے اگر حج کرتی ہے تو اس کا حج تو ہو جائے گا، لیکن جو سفر ہوگا گناہ کا سفر ہوگا، لیکن اس کا حج ہوگا۔ اگر تمام ارکان، تمام واجبات کے ساتھ حج کرتی ہے تو اس عورت کا حج ہوگا، لیکن بغیر محرم کے سفر کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگی۔ تو یہ جو شرط ہے، یہ عورتوں کے تعلق سے یہ حج کے فرض ہونے کی شرط ہے، حج کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ حج کرے گی تو حج اس کا صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر وہ حج پر نہیں جاتی ہے، محرم اس کا نہیں ہے، تو اس صورت میں گنہگار نہیں ہوگی، کیونکہ اس عورت پر حج فرض نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر کچھ ایسی جگہیں بتائی گئی ہیں جہاں پر انسان جا کر کے حج کے لیے، عمرے کے لیے احرام باندھتا ہے، اس کو میقات کہا جاتا ہے۔ 5 میقات ہیں۔ ایک میقات تو مدینہ والوں کا ہے، یا جو بھی مدینے کے راستے سے گزرے، جس کو ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے، اور ایک دوسرا میقات ہے جو شام کے راستے سے آتے ہیں، لیبیا ہے، مغرب ہے، جزائر ہے، مصر ہے، ان لوگوں کے لیے الجحفہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو نجد والے ہیں، ریاض، جبیل، دمام، کویت، خفجی، اس علاقے سے لوگ جاتے ہیں ریاض ہوتے ہوئے، ان لوگوں کا جو میقات ہے وہ قرن المنازل ہے، جو طائف کے اندر پڑتا ہے۔ اہل یمن جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ کے علاقے سے آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو میقات ہے وہ یلملم ہے، یہ جدہ سے پہلے پڑتا ہے۔ یہاں پر ہمارے ملک سے آنے والے حاجی لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ لوگ آ کر کے جدہ میں احرام باندھتے ہیں، حالانکہ جدہ میقات کے اندر ہے، یلملم جدہ سے پہلے پڑتا ہے۔ لہذا جب وہ جہاز میں رہیں تو جہاز ہی کے اندر ان کو لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم حجن کہنا چاہیے۔ اگر وہ جدہ میں پہنچ گئے اس کے بعد کہتے ہیں تو گویا کہ انہوں نے ایک واجب چیز کو چھوڑ دیا۔ تو یلملم یہ میقات ہے، جدہ میقات نہیں ہے، جدہ میقات کے اندر ہے۔ جیسے آپ مدینہ سے نکلتے ہیں تو مدینہ سے مکہ کے درمیان بڑی ساری بستیاں ہیں، تو میقات کے اندر ہیں وہ، لہذا میقات سے باہر کا آدمی جو جائے گا اس کو میقات پر سے احرام باندھنا پڑے گا۔ 5واں جو میقات ہے عراق والوں کے لیے بطور خاص ہے، اور وہ ذات عرق ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعین کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق کے کچھ حاجی لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کہاں سے احرام باندھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذات عرق متعین کر دیا کہ تم لوگ وہاں سے احرام باندھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ان کو علم نہیں تھا کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بعد میں حضرت عائشہ نے بتایا کہ ہمارے نبی نے بھی عراق والوں کے لیے ذات عرق متعین کیا، تو عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق دے دی کہ میں نے وہی جگہ متعین کر دیا میقات کے لیے جو اللہ کے رسول نے متعین کیا تھا۔ کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موافقات میں اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری ہیں، ان کے مشورے کے مطابق قرآن میں آیتیں اتری ہیں، احکام نازل ہوئے دین اسلام کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کیا کہ ذات عرق، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے متعین کر چکے تھے۔ یہ 5 میقات ہیں۔ میقات پر پہنچنے کے بعد انسان کو غسل کرنا چاہیے احرام باندھنے سے پہلے۔ غسل کرنا اس کے لیے مسنون مستحب ہے۔ مرد حضرات سارے سلے ہوئے کپڑے اتار دیں، جو سفید چادر پہنیں۔ عورتوں کے لیے کوئی احرام کا کپڑا نہیں ہوتا ہے، ان کا روزمرہ کا جو لباس ہے وہی ان کا احرام کا کپڑا ہے، اسی میں احرام باندھتی ہیں۔ مرد حضرات کے لیے 2 سفید چادر ہوتے ہیں۔ غسل کرنا سب کے لیے مسنون ہے، مرد یا عورت سب کے لیے میقات پر پہنچ کر کے غسل کرنا مسنون ہوتا ہے۔ اب آپ نے غسل کر لیا، اب آپ کو حج کرنا ہے۔ اب حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ کتنے طرح کا حج ہوتا ہے؟ 3 طرح کا حج ہوتا ہے۔ ایک حج جس کو حج تمتع کہتے ہیں،
اور ایک حج جس کو حج قران، اور ایک تیسرا حج جس کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ حج تمتع ان تینوں حج میں سب سے افضل اور بیسٹ حج ہوتا ہے۔ حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میقات پر پہنچ کر کے عمرے کا احرام باندھیں، لبیک اللہم عمرۃ کہیں، مکہ جائیں، طواف کریں، صفا مروہ کی صحیح کر لیں اور بال کٹا لیں، اب آپ حلال ہو گئے۔ اب اس کے بعد ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو جہاں آپ کی رہائش ہے، اگر آپ مکے میں ہیں تو مکہ میں، منی میں پہنچ چکے ہیں تو منی میں ظہر سے پہلے غسل کیجیے اور لبیک اللہم حجن کہہ کر کے حج کا احرام باندھ لیجیے، پھر حج کے سارے اعمال کے اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے افضل اور بہترین حج ہے، اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی اور آپ کی خواہش تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے، اگر پہلے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لاتا۔ آپ قربانی کا جانور ساتھ لے کر گئے تھے، اور آپ نے میقات مدینہ میں لبیک اللہم عمرتن و حجتن کہہ کر کے حج قران کا احرام باندھا۔ کچھ دور گئے، جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے چند احکام نازل کیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بات مجھے اب معلوم ہوئی، اگر یہ بات پہلے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لاتا اور میں حج قران نہیں کرتا، حج تمتع کرتا۔ یہ نبی کی خواہش اور تمنا تھی۔ ظاہر بات نبی خواہش جو ہوگی افضل چیز کی ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے، سب کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 4 بار حکم دیا کہ تم لوگ سب کے سب اپنے حج قران کے احرام کو بدل دو اور عمرے کا احرام بنا دو، انہیں حج تمتع کرو۔ کئی مرتبہ آپ نے حکم دیا۔ آخری بار کب حکم دیا؟ جب آپ نے صفا مروہ کی صحیح کی، اور جب مروہ پر آپ کی صحیح ختم ہوئی، وہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ نے اعلان کیا، کہا ہے لوگوں سن لو میری بات، جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں اور انہوں نے حج قران کا احرام باندھا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے بال کٹا کر کے حلال ہو جائیں اور اپنے حج قران کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر دیں۔ تمام صحابہ جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے، ان تمام صحابہ نے حج تمتع کیا اور اپنے بال کٹوا لیے۔ تو آپ نے باقاعدہ حکم دیا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ حج قران کے اندر عمل بھی زیادہ ہے، اور جب عمل زیادہ ہوگا تو انسان کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ حج تمتع میں انسان کو 3 بار طواف کرنا پڑتا ہے۔ آپ جائیں گے عمرے کا طواف کریں گے، اس کے بعد طواف زیارہ، پھر طواف ودا، 3 طواف ہو گیا۔ 2 بار صحیح کرنے پڑیں گے آپ کو، 2 بار عمرے کی صحیح ہے اور اس کے بعد حج کی صحیح ہے، 2 بار صحیح ہوگی۔ آپ کو 2 بار بال کو مڑانا کٹوانا پڑے گا، 2 بار، ٹھیک ہے۔ آپ کو 2 بار غسل کرنا پڑے گا، آپ کو 2 بار احرام باندھنا پڑے گا۔ حج قران میں ایک صحیح ہوتی ہے، حج قران کے اندر صرف 2 ہی طواف ہوتا، 3 نہیں ہوتا ہے، 2 طواف، طواف زیارہ اور طواف ودا، اور صحیح ایک ہوتی، چاہے پہلے کر لو چاہے بعد میں کرو، ایک ہی صحیح ہوتی ہے۔ 1 بار احرام باندھنا پڑتا ہے، اس میں 2 بار احرام نہیں باندھنا پڑتا۔ یہ چوتھی یا تیسری دلیل ہوگی۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ حج تمتع کے اندر انسان کے لیے آسانی بھی ہے۔ حج قران کے مقابلے میں انسان کے لیے حج تمتع میں آسانی، کیسے آسانی ہے؟ مثال کے طور پر آج آپ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، آپ کی نیت حج قران کی ہے، آپ نے میقات پر حج قران کا احرام باندھا، کیا کہا؟ لبیک اللہم عمرتن و حجتن، حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا۔ اب آپ آج سے لے کر کے ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک آپ کے احرام میں رہنا پڑے گا۔ ذی الحجہ یعنی 20-25 دن تک آپ احرام کی پابندیاں آپ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ جو حج قران کرتے ہیں ان کا احرام کب اترتا ہے؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو۔ اتنے دنوں تک ان کو احرام کی پابندی کرنی پڑے گی۔ یہ انسان کے لیے مشکل ہے کہ نہیں مشکل ہے؟ بہت زیادہ مشکل ہے۔ حج تمتع میں کیا ہے؟ آپ گئے، آپ نے عمرہ کر لیا، مکے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں ذی الحجہ کی 8 تاریخ کا، احرام کی کوئی پابندی نہیں، اس لیے وہ کپڑے آپ پہن رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، ناخن کاٹ رہے ہیں، بال کاٹ رہے ہیں، جو بھی، اور جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ آئے گی تو حج کا احرام باندھ لیں گے، اس کے اندر آپ کے لیے آسانی۔ تو اس لیے حج تمتع یہی افضل حج ہے۔ حج تمتع کا مطلب پہلے عمرہ کرنا پھر حج کرنا۔ حج قران یہ ہے کہ عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھنا، اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ یعنی میقات پر آپ کہیں گے لبیک اللہم عمرتن و حجتن، کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے اور حج کا احرام باندھتا ہوں، اس کو حج قران کہا۔ یہ افضلیت میں دوسرے مقام پر ہے۔ ہمارے نبی نے حج قران ہی کیا تھا، کیونکہ ہمارے نبی کے ساتھ قربانی کا جانور تھا، ساتھ لے کر کے تھے، اور آپ نے احرام باندھ لیا تھا۔
آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے بات اب معلوم ہوئی پہلے معلوم ہوتی تو آپ پھر حج تمتع ہی کا احرام باندھتے، لیکن احرام باندھ لینے کے بعد انسان اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ حج قران کا احرام باندھ لیا، اس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے تو اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع حج قران کیا تھا۔ تو حج قران کیا ہے کہ عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھنا۔ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ آپ میقات پر کہیں گے لبیک اللہم عمرۃ وحجہ، مکہ گئے، مکہ جانے کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے طواف کر لیجئے، صفا مروہ کی صحیح کر لیجئے، اور اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ سیدھے مینا چلے جائیے، اور اس کے بعد پھر 8 تاریخ کو مینا میں رہیے، 9 تاریخ کو عرفات، پھر مزدلفہ، پھر 10 تاریخ کو کنکڑی مارنے کے بعد، قربانی کے بعد، بال منڈانے کے بعد آپ کا احرام کا کپڑا اترے گا۔ یہ حج قران کہلاتا ہے، یہ افضلیت میں دوسرے مقام پر ہے۔ تیسرا جو حج، حج افراد، صرف حج کا احرام باندھنا، لبیک اللہم حجن کہنا بس۔ اس کا طریقہ وہی جو حج قران کا ہے، جو حج قران کا طریقہ، حج افراد کا بھی طریقہ وہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حج قران میں قربانی واجب ہے، حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے، ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جب آپ احرام باندھتے ہیں تو لبیک اللہم عمرۃ و حجۃ دونوں کہتے ہیں، یہاں صرف آپ حج کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں۔ تو حج قران کی کیفیت میں، اس کے کرنے میں اور حج افراد کے کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف کیا ہے؟ ایک تو قربانی کا فرق ہے اور ایک احرام باندھنے کا فرق ہے۔ تو یہ 3 طرح کا حج ہوتا ہے، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ میں حج تمتع کا طریقہ آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے تھوڑا بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہی افضل حج ہوتا ہے اور یہی بہتر حج ہوتا ہے، اور آدمی زندگی میں ایک بار حج کرتا ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ حج تمتع ہی کرے۔ تمتع کا طریقہ یہ کہ آپ میقات پہنچ کر کے عمرے کا احرام باندھیں گے، لبیک اللہم عمرۃ کہیں گے، اس کے بعد سیدھے مکہ جائیں گے۔ مکہ جانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ آپ طواف کریں گے خانہ کعبہ کا، پہلا کام، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ طواف کر لیا آپ نے، طواف کرنے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ صفا مروہ کی صحیح کریں گے۔ صفا مروہ کی صحیح آپ نے کر لی، اس کے بعد کیا کریں گے؟ اپنے بال کو آپ کٹا لیں گے۔ اگر زیادہ دن باقی حج میں تو بال مڈا بھی سکتے ہیں، اگر 2-4 دن باقی ہے تو اپنے بال کو کٹا لیجئے قینچی سے یا ٹریمر سے۔ کچھ لوگ 2-3 جگہ سے بال کٹوا لیتے ہیں ایسا پکڑ کر کے، درست نہیں ہے۔ وہ آدمی حلال نہیں ہوگا جب تک کہ پورے سر کے بال نہیں کٹوائے گا۔ پورے سر کے بال کٹانا ضروری ہے۔ جیسے آپ جائیں دکان پر کہیں میرا بال کاٹ دو، وہ قینچی سے پکڑ کے 2 جگہ سے کاٹ دے، 3 جگہ سے، اور کہے کہ میں نے آپ کا بال کاٹ دیا، بال کاٹنا نہیں مانا جائے گا جب تک کہ پورے سر کے بال نہیں کاٹے گا۔ آپ سر پر مسے کرتے، پورے سر پر مسے کرتے، 1-2 بال پکڑ کے مسے نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے پورے سر کے بال کو انسان کو کٹوانا ہے۔ عورت انگلی کے پور کے برابر بال کاٹے گی صحیح کرنے کے بعد۔ اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کی جو پابندیاں تھیں احرام کی، ساری پابندیاں دور ہو گئی۔ جیسے آپ جب احرام باندھتے ہیں، آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، ہے نا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، یہ ساری پابندیاں آپ کی ختم ہو گئی۔ اب آپ نے بال کٹوا لیا، ساری پابندیاں آپ کی ختم ہو گئی۔ اب آپ کا عمرہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے عمرہ کرتے ویسے عمرہ کیا جائے گا۔ بال کٹانا اس کے اندر ضروری ہے، واجب ہے۔ اب آپ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کا انتظار کیجئے۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ آپ جہاں ہیں وہاں سے آپ دوبارہ کیا کریں گے؟ غسل کریں گے، اور پھر آپ حج کا احرام باندھیں گے۔ اگر آپ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مکہ میں ہیں تو وہیں آپ حج کا احرام باندھیں گے۔ اگر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو آپ مینا میں ہیں تو مینا میں احرام باندھیں گے۔ اور احرام کیسے باندھنا ہے؟ احرام باندھنا ہے زوال سے پہلے، ظہر سے پہلے 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھنا ہے۔ وہاں بھی غسل کریں گے، مرد لوگ سلے ہوئے کپڑے اتار دیں گے، 2 سفید چادر پہنیں گے، اور کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم حجن۔ اب مینا میں رہیں گے وہ 8 تاریخ کو۔ مینا کے اندر 5 نماز پڑھنا مسنون اور مستحب ہے احرام کی حالت میں۔ ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا ہے۔ 4 رکعت والی نماز 2 کر کے پڑھیں گے، نمازوں کو جمع نہیں کریں گے، نماز قصر کریں گے 4 رکعت والی۔ ظہر کے وقت میں ظہر 2 رکعت، اذان ہوگی، اقامت، اس کے بعد ظہر 2 رکعت۔ عصر کے وقت میں عصر 2 رکعت، اذان اور اقامت ہوگی، اس کے بعد عصر 2 رکعت۔ مغرب کے وقت میں مغرب 3 رکعت، عشاء کے وقت میں عشاء 2 رکعت، اور فجر کے وقت میں پہلے 2 رکعت سنت، اس کے بعد 2 رکعت فرض۔ سفر کے دوران ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو نہیں پڑھتے تھے سوائے 2۔ ایک تو فجر کی سنت آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، سفر میں یا ہو یا مقیم ہو، ہمیشہ آپ پڑھتے تھے، تو اسے بھی آپ کو پابندی کرنی ہے۔ نمبر 2 وتر کی نماز، آپ نے کبھی وتر نہیں چھوڑا سوائے مزدلفہ میں،
مزدلفہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اس کے بعد آپ سو گئے، آپ نے کوئی نفل یا کوئی نماز آپ نے نہیں پڑھی، باقی زندگی میں کبھی بھی آپ نے وتر کی نماز نہیں چھوڑی، تو وتر کی نماز آپ کو سفر کے دوران بھی پڑھنا ہے۔ باقی ظہر کی سنتیں ہیں پہلے 4 بعد میں 2، مغرب کی سنتیں ہیں بعد میں، عشاء کی سنت ہوتی بعد میں 2، یہ ساری سنتیں آپ سے معاف۔ اور جو بندہ اس کی مواظبت کرتا ہے گھر میں، اگر وہ سفر میں نہیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دیتا ہے، گویا کہ وہ بھی سنتوں کا اہتمام کر رہا، سنتوں کی پابندی کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی اگر کسی چیز پر عمل کرتا ہے لیکن بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے عمل نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر دیتا ہے، مکمل اجر اس کو ملتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت۔ تو ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے تمام حجاج کرام کو احرام کی حالت میں آ جانا ہے، اور احرام کی حالت میں ظہر کی نماز پڑھنا ہے، عصر، مغرب اور عشاء پڑھنا ہے، اور فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہو جائے گی۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو آدمی کو عرفات جانا پڑتا ہے۔ یہاں ایک بات دھیان میں رہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے اور آپ کی آسانی کے لیے گورنمنٹ نے متعین کر دیا ہے کہ کون کون سے قافلے والے، کون کون سے خیمے والے رات میں چلے جائیں گے عرفات میں، کوئی فجر بعد جائے گا، کوئی آدھی رات کو جائے گا، یہ سب ہمارے اور آپ کی آسانی کے لیے کیا گیا۔ تو آپ جس کے ساتھ بھی حج کر رہے ہوں، وہاں جو تعلیمات آپ کو حج آپریٹر کی طرف سے دی جائیں، کمپنی کی طرف سے، اس کو آپ فالو کیجیے، کیونکہ جب تک آپ حج آپریٹر کے ساتھ، کمپنی کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ وہاں خیمے پہنچنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے فالو کرنا ضروری ہے، کیونکہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مینا میں رہنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ سنت اور مستحب ہے کہ انسان مینا میں رہے 8 تاریخ کو، اور سورج نکلنے کے بعد 9 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد عرفات کے لیے روانہ۔ لیکن آج کل کافی بھیڑ رہتی ہے، کافی حاجی رہتے ہیں، اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے ہمارے اور آپ کی آسانی کے لیے وہ متعین کر دیا ہے کہ کتنے لوگ پہلے جائیں گے، کتنے لوگ بعد میں جائیں گے، تاکہ راستہ جام نہ ہو اور ہر آدمی اپنے اپنے مقام پر سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے۔ تو اس کو فالو کرنا ہمارے لیے، آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ عرفہ کا دن بہت اہم دن ہے، بڑی اہمیت والا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اس دن حجاج کرام کے علاوہ دنیا کے سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ ایک دن کا روزہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین حجاج کرام کے ذریعے سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، اور وہ دعا کی قبولیت کا دن ہے، اور اس دن کثرت سے انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ خاص طور سے یہ دعا پڑھنی چاہیے بار بار، لا الہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر دعا جو میں نے کی ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی ہے، وہ یہی دعا کی ہے عرفات کے میدان میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کثرت سے دعا وہاں پڑھنی ہے۔ عرفات کے اندر 2 نماز پڑھنی رہتی ہے، ظہر اور عصر کی، ظہر اور عصر کی 2 نماز وہاں پڑھنی رہتی ہے۔ ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قصر کے ساتھ اور جمع کے ساتھ۔ قصر یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 کر کے پڑھنا، اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ قصر معنی مختصر کر دینا، کہ آپ نے کم کر دیا، 4 رکعت تھی آپ اس کو 2 کر دیا تو کم ہو گیا ہے، تو اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ اور جمع کر کے پڑھیں گے، 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ ظہر کے وقت میں اذان ہوگی، اقامت ہوگی، پھر 2 رکعت ظہر، پھر اقامت کہیں گے، اذان 1 2 اقامت، اس کے بعد پھر اقامت کہیں گے، اور عصر کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ کب پڑھیں گے؟ ظہر کے وقت میں۔ اس کے بعد مغرب تک انسان کو وہاں رہنا ہے، سورج کے غروب ہونے تک۔ عرفات کے اندر قیام کرنا یہ رکن ہے، لیکن مغرب تک رہنا یہ واجب ہے۔ اگر انسان مغرب تک نہیں رہتا ہے، اس سے پہلے چلا آئے گا، اگر چلا گیا کوئی، اس آدمی کا حج تو ہو جائے گا، لیکن ایسے آدمی کو دم دینا پڑے گا، کیونکہ مغرب تک وہاں رہنا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ گورنمنٹ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ کوئی مغرب سے پہلے وہاں سے نہیں نکلتا ہے، ٹرینیں بھی چلتی ہیں تو مغرب کے بعد ہی چلتی ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد۔ جی ہاں، اور جو پیدل چلنے والے ہم نے بہت پہلے پرانے زمانے میں پہلے مرتبہ جب حج کیا تو باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے لوگ متعین رہتے تھے، اور وہاں باقاعدہ لوگوں کو منع کرتے تھے جب تک سورج غروب نہ ہو جائے اس وقت پیدل چلنے والوں کو وہاں سے نکلنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ مغرب تک وہاں رہنا انسان کے لیے واجب اور ضروری۔ تو نظام آج بھی ہے، ٹرین وغیرہ، بس وغیرہ جو بھی نکلے گی وہ مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد۔ ہاں اگر کوئی پیدل چلنے والا تنہائی میں خاموشی کے ساتھ چلا گیا اس کا معاملہ الگ ہے، ورنہ عام طور پر لوگوں کو باقاعدہ اسے منع کیا جاتا ہے۔
تو مغرب تک وہاں پر رہنا ہے اور وہاں دعا کرنی ہے۔ عرفات کی سب سے بہترین عبادت دعا کرنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں کی، کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کو سامنے رکھ کر کے قبلہ رو ہو کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ نے خوب دعائیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہوگی۔ تو وہ دعا کی قبولیت کا دن ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں انسان کو صرف ایک بار ملے۔ جو آدمی ایک بار حج کرے گا اسے زندگی میں ایک بار ہی یہ دن ملے گا، اس لیے اس دن کو انسان لایانی باتوں میں، دنیاوی باتوں میں اور اس طریقے سے بیکار کی باتوں میں صرف کرنے کے بجائے اس وقت کا اس دن کی اہمیت کا احساس انسان کو ہونا چاہیے، اور اس دن زیادہ سے زیادہ انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ مغرب تک وہاں پر انسان کو رہنا ہے، مغرب ہو جائے یعنی سورج غروب ہو جائے اس کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز انسان کو آ کر کے مزدلفہ میں پڑھنا ہے، الا یہ کہ اگر آدھی رات سے زیادہ وقت ہو رہا ہے اور آپ مزدلفہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، جہاں بھی آپ وہاں پر نماز پڑھ لیں گے، کیونکہ آدھی رات سے زیادہ عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو جہاں بھی آپ رہیں گے وہاں مغرب عشاء پڑھ لیں گے۔ ویسے مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا ہے۔ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز پڑھنا رہتا ہے۔ مزدلفہ میں وہاں مغرب کی نماز 3 رکعت، اذان ہوگی، اقامت کہیں گے مغرب 3 رکعت، اس کے بعد پھر اقامت کہیں گے عشاء 2 رکعت، اس کے بعد انسان سو جائے، اس کے بعد انسان جو ہے سو جائے کہاں پہ؟ مزدلفہ کے اندر، اور پھر فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو۔ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ یہاں غلطی یہ کرتے ہیں کہ مزدلفہ میں رات بھر وہ لوگ کیا کرتے کنکڑی چننے میں ٹائم برباد کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے کنکڑی چنیں گے، اس کو دھلیں گے صابن سے اور پانی اس کو دھلیں گے، اور پھر اس کے بعد جا کر کے اور بڑی بڑی کنکڑیاں چنتے ہیں۔ میرے بھائی یہ سب دین کے اندر غلو ہے، یہ چھوٹی چھوٹی کنکڑی ہونی چاہیے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکڑی چنی تھی وہ مزدلفہ سے نہیں بلکہ مینا کے لیے، مینا سے چنی گئی تھی آپ کے لیے کنکڑی۔ ویسے کنکڑی آپ کہیں سے بھی چن سکتے ہیں، آپ مزدلفہ سے بھی، عرفات سے بھی، اور یہاں جبیل سے بھی کنکڑی لے کر کے آپ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا ضروری نہیں کہ کنکڑی آپ وہیں سے چنیں، لیکن یہ ہے کہ مزدلفہ کے اندر ہمارے نبی کا جو عمل تھا مغرب عشاء پڑھنے کے بعد سو جانا، پھر فجر کے وقت آپ بیدار ہوئے اور اذان ہوئی، آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی، اس کے بعد فجر کی نماز آپ نے پڑھائی۔ تو مزدلفہ کے اندر مغرب پڑھنا ہے اور عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سو جانا انسان کو۔ اس کے بعد جب سورج نکل آئے تو سورج نکلنے کے بعد مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہونا۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ یعنی حکومت کی طرف سے آدھی رات کے بعد یا اس طریقے سے 2-3 بجے کے بعد بہت سارے لوگوں کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں، تو مزدلفہ کے اندر بھی رات کا اکثر حصہ گزرنا ضروری ہے۔ رات کا اکثر حصہ، مان لی رات 12 گھنٹے کی ہے تو آپ کو 8 گھنٹہ کم سے کم وہاں پر گزارنا واجب اور ضروری ہے۔ رات کا اکثر حصہ، پوری رات گزارنا واجب نہیں ہے، لیکن رات کا اکثر حصہ گزارنا وہاں پر واجب اور ضروری، اکثر حصہ۔ مزدلفہ کی رات آپ نے گزار لی، اس کے بعد جب صبح ہوگی تو ذی الحجہ کی 10 تاریخ آ جائے گی۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حج اکبر کا دن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ عمل ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے، اس لیے اسے حج اکبر کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن 5 عمل ہوتا ہے، اور یہ 5 اعمال اگر ترتیب کے ساتھ ہو جائیں تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، اور اگر ترتیب برقرار نہ رہے تو آدمی کا حج ہو جاتا ہے، آدمی کی حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے کنکڑی مارنا، اور ان دوران میں آدمی تلبیہ پکارے، تکبیر بلند کرے، احرام کی حالت میں انسان ہے، تکبیر کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر لا الحمد، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان کو کثرت سے پکارے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، تہجد کی نماز پڑھے، یہ تمام چیزیں اس کے لیے، شاش کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں اس کے لیے۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے ان اوقات کو، دنوں کو اللہ رب العالمین کے بعد کے اندر وہ صرف کرے، بجائے اس کے کہ انسان دنیا کی گفتگو مصروف رہے اور دنیاوی اور لایانی باتوں میں اپنا وقت گزار دے۔ اس کو کرنا، ان تمام چیزوں کے اندر اس کو مصروف رہنا چاہیے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو یہ قربانی کا دن ہے۔ حاجیوں کے اوپر عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، جیسے حاجیوں کے اوپر جمعہ نہیں ہے، حاجیوں کے اوپر جو ہے روزہ نہیں ہے عرفہ کا، اس طریقے سے ان کے اوپر عید کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو 5 عمل ہے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ کنکڑی مارنا۔ کنکڑی انسان احرام کی حالت میں مارے گا، اور کنکڑی مارے گا کس کو؟ جمرہ عقبہ، بڑا جو جمرہ ہے اس کو مارے گا، جو سب سے لاسٹ میں پڑتا ہے۔ 3 جمرات وہاں پر ہیں، 3 جگہ کنکڑی مارنی پڑتی ہے۔
پہلا چھوڑ کر کے دوسرا چھوڑ کر تیسرا جو لاسٹ میں آئے گا اس کو کنکڑی مارنا، اس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے نیچے بیٹھ کر کے ہمارے نبی نے عہد کیا تھا مدینہ کے انصار صحابہ سے کہ جب ہم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئیں گے تو آپ لوگ ہماری مدد کرنا۔ عقبہ کہتے ہیں پہاڑی اور وادی کو، اسی جگہ پر وہ عمل پیش آیا تھا۔ تو جمرہ عقبہ سب سے آخر میں ہے، وہاں پر انسان کو کنکڑی جو ہے 7 کنکڑی مارنا ہے، ہر کنکڑی پر اللہ اکبر کہنا ہے اور ہر کنکڑی ایک ایک بار پھینکنا ہے۔ اگر 7 کنکڑی آپ نے ایک بار پھینک دیا تو ایک مانی جائے گی، ایک بار پھینکے کنکڑی کو اللہ اکبر، پھر دوسری اللہ اکبر، تیسری اللہ اکبر، اس طریقے سے کرنا۔ اگر آدمی کسی اور کی طرف سے کنکڑی مارنا چاہتا ہے تو مار سکتا ہے، بشرطے کہ وہ مجبور ہوں، یعنی اس کی عورت ہے مان لیجیے، بیمار ہے، بچے ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، نہیں آ سکتے ہیں، تو پہلے اپنا مار لے اور دوسرے کی طرف سے وہ مار سکتا ہے۔ کنکڑی آپ نے مار لیا، کنکڑی مارنے کے بعد دوسرا عمل ہوتا ہے قربانی کرنا۔ قربانی یہ دوسرا عمل ہوتا ہے۔ آپ جس حج آپریٹر کے ساتھ یا معلم کے ساتھ جا رہے ہیں، اگر اس کی طرف سے اس کی سہولیت موجود ہے، آپ کی طرف سے قربانی کرا رہا ہے، تو باقاعدہ آپ کو اطلاع بھی دیتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔ تو دوسرا کام ہے قربانی کرانا، ٹھیک ہے۔ تیسرا کام ہے سر کے بال مڈانا۔ بال مڈانا زیادہ افضل اور بہتر ہے، ویسے بال آپ کٹوا بھی سکتے ہیں۔ عورتیں انگلی کے ایک پور کے برابر بال کاٹیں گی، عورتوں کے لیے سر کا بال مڈانا یہ منع ہے شریعت کے اندر، کیونکہ بال زیب و زینت ہے، لہذا عورت سر کے بال نہیں مڈا سکتی، تو انگلی کے ایک پور کے برابر وہ برابر جو ہے بال کاٹیں گی۔ یہ تیسرا کام ہو گیا، پہلے جمرہ عقبہ کی رمی، نمبر 2 قربانی، نمبر 3 بال مڈانا۔ آپ نے بال مڈا لیا مان لیجئے، اب آپ پر ساری پابندیاں ختم ہو گئیں، اب آپ احرام کی پابندیوں سے نکل گئے۔ احرام کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے بال کاٹنا آپ کے لیے منع ہوتا ہے، ناخن کاٹنا منع ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ڈھانکنا مردوں کے لیے، چہرہ ڈھانکنا مردوں کے لیے منع ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو پابندیاں ہیں یہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بال مڈا لیا، اب آپ کو ساری پابندیاں ختم ہو گئیں۔ 3 کام ہو گیا۔ چوتھا کام کیا ہے؟ طواف زیارہ کرنا، اس کو طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھا کام طواف زیارہ کرنا، اور طواف زیارہ سلے ہوئے کپڑے میں کرنا انسان کے لیے مسنون اور مستحب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کنکڑی ماری، بال مڈایا، غسل کیا آپ نے، قربانی ہوئی، بال مڈایا اور غسل کیا آپ نے، اور سلے ہوئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی آپ نے، اس کے بعد مکہ گئے اور خانہ کعبہ کا آپ نے طواف کیا۔ تو سلے ہوئے کپڑے میں غسل کرنا، یہ طواف کرنا ہی انسان کے لیے مسنون اور مستحب ہے۔ چوتھا کام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 5واں کام کون سا ہے؟ صفا مروہ کی صحیح کرنا۔ کن لوگوں کے لیے؟ حج تمتع کرنے والوں کے لیے۔ حج قران کرنے والوں نے اگر پہلے صحیح کر لی ہے تو ان کو آج کے دن صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک صحیح کی تھی، آپ نے جاتے ہی صحیح کر لیا تھا۔ اسے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو آپ نے صحیح نہیں کی تھی، صرف طواف افاضہ آپ نے کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حج قران کرنے والوں پر ایک صحیح ہے، تمتع کرنے والوں پر 2 صحیح ہے، ایک عمرے کی صحیح ہوگی اور دوسرے حج کی صحیح ہوگی۔ یہ 5 عمل جس ترتیب کے ساتھ میں نے بتایا ہے، اگر اس ترتیب کے ساتھ ہو جائے الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اگر ترتیب نہ رہے تو انسان کے حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ خاص طور سے آج کے دور میں ترتیب کا خیال رکھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ طواف زیارہ اور صحیح عام طور پر لوگ 11 تاریخ کو کرنے جاتے ہیں۔ آدمی 10 تاریخ کو کیا ہی نہیں طواف زیارہ، 11 تاریخ کو کرتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں اس کے لیے۔ لہذا اگر ترتیب باقی نہ رہے تو اس کے حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور اس کی دلیلیں بھی ہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو مینا میں آپ تشریف فرما تھے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، آپ کے پاس صحابہ آئے، کسی صحابی نے فرمایا کہ میں نے پہلے بال مڈا لیا، قربانی نہیں کی۔ کہا جاؤ قربانی کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ قربانی پہلے ہے، بال مڈانا بعد میں ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ پہلے قربانی کرنا، بال بعد میں مڈانا۔ تمہارے نبی نے کیا فرمایا کہ جاؤ قربانی کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ صحابی نے کیا سوال کیا کہ میں نے پہلے بال مڈا لی، ابھی قربانی میں نے نہیں کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی پہلے ہونی چاہیے، لیکن پہلے میں نے بال مڈا لیا۔ کہا جاؤ قربانی کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے ابھی کنکڑی نہیں ماری اور ہم نے قربانی کر دیا۔ کہا جاؤ کنکڑی مارو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ قربانی کر دیا، کنکڑی نہیں ماری، حالانکہ کنکڑی سب سے پہلا عمل ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ کنکڑی مارو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم نے طواف نہیں کیا، صفا مروہ کی صحیح کر لیا پہلے۔ کہا جاؤ طواف کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔
ہمارے نبی جتنے بھی سوال کیا گیا کہ میں نے یہ پہلے کر دیا جو بعد میں کرنا تھا، یا جو بعد میں کرنا تھا اس کو پہلے کر دیا، ہمارے نبی نے کہا افعل ولا حرج، جاؤ کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب واجب نہیں ہے، ترتیب کا خیال رکھنا بہتر ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ترتیب کا خیال رکھنا افضل اور بہتر ہے، لیکن ترتیب واجب نہیں ہے کہ اگر آپ کی ترتیب چھوٹ جائے تو آپ کا حج باطل ہو گیا یا آپ کو دم دینا پڑے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں الحمدللہ ہم ترتیب کے ساتھ ان کو اس کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ افضل ہے، یہ بہتر ہے اور افضل پر عمل ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ واجب ہے یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اس کے اندر صحیح بات یہ ہے کہ ترتیب کا خیال رکھنا افضل اور بہتر ہے، یہ واجب اور ضروری ہے۔ یہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کا عمل ہو گیا۔ اگر آپ نے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جو ہے مان لیجئے قربانی نہیں کیا، فرض کریں مثال کے طور پر، تو آپ 11 کو بھی کر سکتے، 12 کو بھی کر سکتے، 13 کو بھی کر سکتے ہیں، قربانی کے دن ہے سارے کے سارے۔ اگر آپ نے 10 تاریخ کو طواف زیارہ نہیں کیا تو آپ 11 کو بھی جا کر کے کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل یہ چیز جائز ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو یہ سارے اعمال کرنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی سارے اعمال کو ترتیب کے ساتھ کرنا ضروری۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کا عمل ہو گیا، اب آپ کو مینا ہی میں رہنا ہے، ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے، جمع نہیں کریں گے، قصر کریں گے، 4 رکعت والی نماز کو 2 کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 11 تاریخ آئے گی، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جو کنکری مارنا ہے وہ سورج نکلنے کے بعد مارنا ہے۔ کب مارنا؟ سورج نکلنے کے بعد، یہ ہمارے نبی کی سنت، ہمارے نبی کا عمل۔ ذی الحجہ کی 11 تاریخ کو جو عمل ہے وہ صرف ایک کام ہے، اور وہ تینوں جمرات کو ترتیب سے کنکری مارنا۔ آپ نے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ایک کو مارا، لاسٹ والے کو۔ ذی الحجہ کی 11 تاریخ کو تینوں کو ترتیب کے ساتھ مارنا، پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو، ترتیب کے ساتھ۔ جب آپ کنکری مارنے جائیں گے تو آپ کو پہلا جمرہ نظر آئے گا، پہلا لکھا ہوگا وہاں پر، اردو میں بھی لکھا ہے، عربی میں بھی لکھا ہے، فارسی میں بھی لکھا ہے، اور اس طریقے دیگر زبانوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ پہلا، درمیانی اور بڑا، اور مطلب بڑا اس لیے نہیں ہے کہ وہ زیادہ لمبا ہے، وہ نام اس کا ہے، جیسے چھوٹے آدمی جو قد والا اس کا اکبر نام رکھ دو، ہے کہ نہیں، ہر قد اس کا چھوٹا لیکن اس کا نام ہے اکبر، بڑا، حالانکہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ تو ایسے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا ہے اس لیے اس کو جو ہے بڑا کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ نام اس کا اسے رکھا گیا ہے۔ تو پہلا جمرہ، دوسرا اور تیسرا، پہلے کو آپ کو کب مارنا؟ ذی الحجہ 11 تاریخ کو زوال کے بعد، یعنی ظہر کے بعد سمجھ لیجئے، اس کا وقت ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کیسے ماریں گے؟ 7 کنکڑی مارنا ہے، ہر کنکڑی پر اللہ اکبر کہنا ہے، اور 7 کو ایک کے بعد دیگرے پھینکنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی کنکڑی ہونی چاہیے، بہت بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ پتھر بڑا بڑا آپ مارے، چپل، لوگ چپل سے مار دیتے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں وہاں پر، شیطان لگتے سمجھتے ہیں کہ لوگ ہم شیطان کو مار رہے ہیں، وہاں کوئی شیطان ویطان نہیں ہے، یہ ایک عبادت اور اللہ کے ذکر کا ایک طریقہ ہے وہ، اس لیے وہاں اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اگر وہاں شیطان ہوتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھتے ہیں، لیکن وہاں اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے وہاں پر اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنا۔ پہلے کو آپ نے مار دیا، اور یہ بات بھی دھیان میں رہے آپ لوگوں کو کہ ہم چونکہ مسلمان بہت جلد باز جذباتی قوم ہے، جاتے ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا مت کیجیے گا۔ جاتے ہی مارنے شروع کریں گے بہت بھیڑ رہے گی، آپ یا دائیں طرف جائیں تو بائیں طرف سے آگے جا کر کے ماریں گے، آپ کو خالی ملے گا، کیونکہ ہر آدمی جاتے ہی مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں جب آپ داخل ہوں گے نا، اندر پوری مسجد خالی رہتی ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بس جگہ مل گئی، مصلی بچھا دیا، نماز پڑھنا شروع کر دیا، اندر جا کر کے نہیں دیکھتے، اندر پوری مسجد خالی رہتی ہے۔ اب جو بھی ہمارے بعد آتے ہیں سب لوگ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اندر جانے کی کوئی، ہم نے راستہ ہی بند کر دیا لوگوں کو اندر جانے کا۔ تو انسان جلد بازی میں یہ سب ساری چیزیں کرتا ہے، تو جلد بازی نہیں کرنا، آپ جو ہے بغل سے نکل جائیے، دائیں طرف سے بائیں طرف سے، اور مکہ کی طرف جا کر کے ادھر تھوڑا سا آگے جا کر کے ماریں گے، آپ کو کوئی بھیڑ نظر نہیں آئے گی، حتیٰ کہ جو دیوار پکڑ کر کے بھی آپ مار سکتے ہیں، کیونکہ سارے لوگ جاتے ہی دور ہی سے خوب طاقت سے خوب پھینکتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، خوب طاقت سے، کہ ہمارا وہاں تک پہنچ جائے۔ ایسا نہیں کرنا آپ کو، آپ آگے جا کر کے قریب سے ماریے، الحمدللہ آسانی دین کے اندر۔ آپ نے 3 مار لیا پہلے کنکڑی، اگر کسی اور کی طرف سے مارنا پہلے اپنا مار لیے، پھر ان کی طرف سے ماریے، اس کے بعد تھوڑا آگے جائیے، وہاں پر دعا کیجیے، پہلے کو مارنے کے بعد دعا ہے، دعا کرے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے۔ اس کے بعد درمیانی والا آئے گا، اس کو بھی آپ کو اسی مارنا، 7 کنکڑی جیسے آپ نے کیا نام ہے پہلے کو مارا، تو دوسرے کو مارنے کے بعد پھر آپ تھوڑا آگے نکل کر کے بھیڑ بھاڑ سے وہاں دعا کر لیجیے،
وہاں دعا کرنا مسنون ہے، دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ہوگا، تیسرے کو کنکری ماری جیسے آپ نے پہلے اور دوسرے کو مارا ہے، لیکن یہ کہ تیسرے کو مارنے کے بعد دعا نہیں ہے، پہلے اور دوسرے کو مارنے کے بعد دعا ہے۔ اور اگر آپ دعا نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دعا کرنا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، دعا کرنا مسنون ہے، مستحب ہے، افضل ہے۔ اگر دعا نہیں کریں گے، اصل مارنا کنکڑی ہے، اگر نہیں دعا کریں گے تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ اکبر جو کنکڑی مارتے ہیں، اگر آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا اور کنکڑی آپ نے پھینک دیا تو بھی آپ کی کنکڑی ادا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کہنا سنت ہے، کنکڑی مارنا واجب ہے۔ تو پہلے ذی الحجہ کی 11 تاریخ کو تینوں جمرات کو ترتیب کے ساتھ کنکڑی مارنا۔ اس کے بعد کنکڑی مار کے سیدھے خیمے میں آئیے اور خیمے کے اندر رہیے، نماز نہیں پڑھیے، نماز کو وقت پہ جمع نہیں ہوگا، 4 رکعت والی نماز قصر کر کے آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ذی الحجہ کی 12 تاریخ آئے گی۔ ذی الحجہ کی 12 تاریخ کا جو عمل ہے وہ وہی ہے جو ذی الحجہ کی 11 تاریخ کا ہے۔ 11 تاریخ کو آپ نے تینوں جمرات کو ترتیب سے کنکڑی ماری تھی، ہے نا؟ تو 12 کو بھی آپ کو تینوں کو ترتیب سے کنکڑی مارنا، پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو۔ پہلے کو مارنے کے بعد دعا، دوسرے کو مارنے کے بعد دعا، تیسرے کو مارنے کے بعد دعا نہیں ہے۔ اس کے بعد ذی الحجہ کی 12 تاریخ ہو گئی۔ اب آپ اگر واپس آنا چاہیں تو واپس آ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مینا میں سورج غروب نہ ہوا ہو۔ اگر مینا میں سورج غروب ہو جائے گا تو پھر اس رات کا رہنا بھی آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ پھر ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو بھی کنکڑی مارنا آپ کے لیے واجب ہو جائے گا۔ 13 تک رہنا افضل اور بہتر ہے، لیکن 12 تک رہنا ضروری ہے۔ 12 کو مارنے کے بعد انسان واپس حج سے آ سکتا ہے۔ اگر 13 تک آپ رکتے الحمدللہ، اور اگر 12 ہی تک رکنا ہے تو پھر آپ 12 کو مارنے کے بعد کنکڑی مار لی آپ نے، کنکڑی مارنے کے بعد سیدھے انسان پھر کہاں آئے گا؟ مکہ آئے گا۔ مکہ آنے کے بعد صرف ایک کام اس کا رہ جائے گا، وہ طواف وداع۔ طواف وداع کریں گے، طواف وداع کرنے کے بعد انسان کا گویا کہ حج کا سارا عمل ختم ہو گیا۔ طواف وداع حج کا آخری عمل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حاجی کا سب سے آخری عمل طواف وداع یعنی خانہ کعبہ کا طواف ہونا چاہیے۔ یہاں کچھ لوگ، ہمارے بھائی لوگ، اب نئی نئی غلطیاں لوگ نکالتے ہیں یا نیا نیا کام شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ذی الحجہ کی 12 تاریخ کو ان کو نکلنا ہے اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں، ذی الحجہ کی 12 تاریخ کو صبح میں آ جائیں گے مکہ، خانہ کعبہ کا طواف کر لیں گے، سورج ڈھلنے کے بعد زوال کے بعد جا کر کے تینوں جمرات کو کنکڑی ماریں گے، وہی سیدھے پھر جدہ آ جائیں گے۔ یہ عمل صحیح غلط ہے؟ یہ صحیح ہے غلط ہے یہ عمل؟ کیوں غلط ہے؟ ہاں، طواف وداع آخری ہونا چاہیے۔ آخری عمل کون سا ہوا؟ کنکڑی مارنا۔ ہمارے میں نے فرمایا کہ آخری عمل طواف وداع ہونا چاہیے۔ یہاں طواف وداع پہلے کر لیا اور آ کر کے کنکڑی مار رہا وہ ذی الحجہ کی 12 تاریخ کا، یہ صحیح نہیں ہے۔ طواف وداع آخری عمل انسان کا ہونا چاہیے۔ تو طواف وداع کرنے سے انسان کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ طواف وداع مکہ والوں کے لیے رخصت ہے، وہ نہ ان کے اوپر نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ عورتیں جن کو حیض آ جائے، ان عورتوں سے بھی طواف وداع معاف ہے، وہ طواف وداع ان کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ باقی جو باہر کے لوگ ہیں ان کو طواف وداع کرنا ضروری۔ یہ ہے حج تمتع کا طریقہ۔ حج قران کا طریقہ کم و بیش ایسے ہی ہے، بس اس میں فرق کیا ہے کہ جب آپ میقات پر احرام باندھیں گے تو کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم عمرتن و حجتن کہیں گے، حج عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھیں گے۔ مکہ آپ گئے، اگر آپ کے پاس وقت ہے طواف کر لیجئے، صفا مروہ کی صحیح کر لیجئے اور احرام مت اتاریے، بال نہ کٹائیے، اور اگر وقت نہیں ہے تو آپ سیدھے مینا بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر مینا میں 8 تاریخ کو رہیں، 9 تاریخ کو عرفات جائیں گے، مزدلفہ آئیں گے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کنکڑی ماریں گے، قربانی ہوگی، بال مڈائیں گے، پھر آپ کا احرام اترے گا، اور پھر وہ سارے اعمال ہوں گے جو اعمال کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ کیا۔ یہ حج قران ہے۔ یہ حج افراد کیا ہے کہ صرف حج کا احرام باندھنا، لبیک اللہم حجن، اس کا بھی طریقہ وہی ہے جو حج قران کا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حج قران میں قربانی واجب ہے اور حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے۔ اور جب حج افراد کا احرام باندھیں گے تو آپ کو حج افراد میں صرف اللہ لبیک اللہم حجن کہیں گے، اس میں عمرے کا ذکر نہیں ہوتا ہے، جبکہ حج قران میں عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے بس، ورنہ طریقہ دونوں کا، حج قران اور حج افراد کا طریقہ ایک ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور دونوں میں ایک ہی صحیح ہے، اور دونوں میں 2 ہی طواف ہوتا ہے، طواف زیارہ اور طواف وداع، یہ ضروری ہے۔ پہلا جو طواف انسان کر لیتا ہے طواف قدوم، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، حج قران یا حج افراد کرنے والوں کے لیے۔ اس طریقے سے
یہ چونکہ یہ دورہ خاص طور سے عورتوں کے لیے ہے تو عورتوں کا جو مخصوص مسئلہ وہ میں بیان کر دیتا ہوں، اگرچہ بیان کرنے کے باوجود بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی، اور وہ یہ ہے کہ اگر عورت حج پہ نکلتی ہے اور حج پر نکلنے کے بعد احرام اس نے باندھ لیا اور عورت کو حیض آ گیا، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اب اس کے سامنے کئی کنڈیشن ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مان لیجیے حج شروع ہونے سے پہلے اگر اس کا حیض ختم ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکہ میں گئی، انتظار کرے گی، وہ پاک ہوگی، طواف کر لے، صفا مروہ کی صحیح کر لے، بال کٹا لے، اور اس کے بعد ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایسے وقت میں اگر عورت جاتی ہے کہ اب حج کا وقت شروع ہو گیا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس نے احرام باندھا، عمرے کا، حج تمتع کا احرام باندھا مان لیجیے اس نے، ٹھیک ہے، اب مکہ گئی، راستے میں اس کو حیض آ گیا، اب اس کے پاس وقت نہیں ہے، کل ذی الحجہ کی 8 تاریخ مان لیجیے، اس کو مینا جانا ہے، اب وہ مینا جائے گی، اب اس نے عمرہ نہیں کیا، اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا حج تمتع حج قران میں تبدیل ہو جائے گا، حج قران میں تبدیل ہو جائے گا، وہ سارا عمل کرے گی، یعنی جو ایک حاجی کرتا ہے بس 2 کام نہیں کرے گی، نہ طواف کرے گی نہ نماز پڑھے گی، ٹھیک ہے، نہ نماز پڑھے گی نہ طواف کرے گی، عرفات جا سکتی ہے، حیض کی حالت میں مزدلفہ جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کنکڑی مار سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں اس کے لیے، کیونکہ کنکڑی مارنے کے لیے پاک کی شرط نہیں ہے، عرفات جانے کے لیے پاک کی شرط نہیں ہے، مزدلفہ جانے کے لیے پاک کی شرط نہیں، نماز کے لیے پاک کی شرط ہے، اسے نماز نہیں پڑھے گی، ذکر و اذکار کرے گی، دعاؤں میں مصروف رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب مان لیجئے وہ پاک ہوئی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، 11 12 تاریخ کو، کبھی بھی پاک ہوئی، اب جا کر کے طواف کر لے گی، صحیح کر لے گی، اس کا حج قران ہو جائے گا، بات سمجھ آ رہی نا؟ اب ایسی عورت حج کے بعد اگر عمرہ کرنا چاہے تو عمرہ کر سکتی ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کیا تھا، انہوں نے حج کا احرام باندھا، اس کو حیض آ گیا تھا اور حج قران ہو گیا تھا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری سہیلیوں نے الگ عمرہ کیا ہے اور الگ حج کیا ہے، میرا عمرہ حج ایک ساتھ ہو گیا، اس لیے میں بھی الگ سے عمرہ کرنا چاہتی ہوں، تو ہمارے نبی نے ان کے بھائی عبدالرحمن کو بھیجا، کہا جاؤ مسجد عائشہ سے احرام بدوا کر کے لے کر کے آؤ، وہ احرام باندھ کر کے آئے، آ کر کے انہوں نے عمرہ کیا، الگ مستقل عمرہ کیا، تو ایسی عورتوں کے لیے حج کے بعد وہ عمرہ کر سکتی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ دوسری کنڈیشن ہوگی۔ تیسری کنڈیشن یہ کہ فرض کریں عورت کو حیض آیا، حج کے ایام ختم ہو رہے ہیں، اس کا حیض نہیں ختم ہوا، 9 دن اس کو حیض رہتا مان لیجئے، اب اس کو نکلنا ہے، واپس آنا، اپنے ملک اپنے شہر واپس آنا، ابھی اس کا حیض ختم نہیں ہوا، اب کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اب ایسی صورت میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ اسی صورت میں عورت طواف کر لے، بلکہ اس کے اندر 3 کنڈیشن علماء نے بیان کیا۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر عورت انتظار کر سکتی، مزید انتظار کر لے پاک ہونے تک، اور اس کے بعد جب پاک ہو طواف کر لے، صفا مروہ کی صحیح کر لے، اس کا حج قران ہو جائے گا۔ اور اگر وہ انتظار نہیں کر سکتی لیکن اس کے لیے دوبارہ مکہ آنا آسان ہے تو اپنے ملک واپس آ جائے، شہر مان لیجئے، اور پھر جب پاک ہو جائے 2 دن 3 دن کے بعد پھر مکہ جائے، طواف کر لے، صفا مروہ کی صحیح کر لے، اس کا حج قران ہو جائے گا، بات سمجھ آ رہی نا؟ اور وہ احرام کی پابندیاں اس کو کرنی پڑیں گی، یعنی ناخن نہیں کاٹ سکتی، بال نہیں کاٹ سکتی، کیونکہ بھی احرام کی حالت میں ہو، تو اس طریقے سے اس کو کرنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ دوسری کنڈیشن اس کی ہو گئی۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ عورت کے ساتھ مجبوری ہے، اور مجبوری کی وجہ سے ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ کیا نام ہے، وہ اپنا طواف کر لے جلدی سے، صفا مروہ کی صحیح میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ طواف کر لے، اور طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی صحیح کر لے، اس عورت کا حج قران ہو جائے گا، اس کا حج مانا جائے گا۔ کیونکہ جیسے ہمارے ملک سے عورتیں آتی ہیں، ان کی واپسی متعین ہے، رک نہیں سکتی، وہ دوبارہ ان کے لیے آنا بھی مشکل، اب کیا کرے گی بیچاری، وہ نہ اس نے طواف کیا، نہ صفا مروہ کی صحیح کی، حج کا احرام باندھا عمرے کا، اس کو حیض آ گیا، اور اس کا حیض 9 دن رہتا ہے، خاص طور سے جو عورتیں تندرست رہتی ہیں، شروع میں عورتوں کا حیض زیادہ آتا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے حیض کے ایام کم ہوتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ حیض اور اس کا آنا بند ہو جاتا ہے، تو ابھی عورت کو 9 دن حیض آ رہے ہیں، اب 9 دن تک اس کو واپس بھی جانا ہے، اب ہمارے ملک سے واپس نہیں آ سکتی، اس کا ٹکٹ ہے، سب کچھ جانا اس کے لیے ضروری ہے، رک نہیں سکتی کسی بھی صورت میں، اب وہ کیا کرے گی؟ یہاں مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے وہ طواف کر لے، صفا مروہ کی صحیح کر لے، اس عورت کا حج قران ہوگا، اس کا حج مکمل مانا جائے گا۔ یہاں میں نے ایک غلط بات کہہ دی تھی، میں اس کو دہرا رہا ہوں، واپس لے رہا ہوں، وہ میں نے یہ کہا تھا کہ دوسری کنڈیشن میں کہ جب وہ دوبارہ جائے گی طواف کرنے کے لیے اپنے شہر سے،
تو احرام ہی میں رہے گی، ناخن بال نہیں کاٹ سکتی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس نے کنکڑی ماری اور قربانی کر لیا، اس نے بال کٹوا لیا، احرام کی ساری پابندیاں ختم ہوگی، اس کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، احرام کی پابندی نہیں اس کے اوپر رہے گی۔ صرف ایک چیز باقی رہے گی کہ عورت اس کے شوہر اس کے ساتھ نہیں بستری کر سکتا، یہ جو بڑی حرام چیز ہے وہ باقی رہے گی جب تک کہ وہ طواف نہیں کر لے گی۔ لیکن ناخن بال کاٹنا اس کے لیے حلال ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کنکڑی بھی مار لی اور بال بھی کٹا لیا، اور اس طریقے سے کیا نام ہے قربانی بھی اس کی طرف سے ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے حج کرنے کا طریقہ۔ آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے، مدینہ منورہ کی زیارت کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے اور مدینہ منورہ نہیں جاتا، اس آدمی کے حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے تعلق سے جو چیزیں ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہیں کہ 5 دن کی نماز پڑھنا یا 8 دن کی 40 نماز پڑھنا مدینہ کے اندر ضروری ہے، جس نے حج کیا میری زیارت نہیں کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا، اس طریقے کی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں باتیں صحیح نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کے ساتھ مکہ کے لوگوں نے بھی حج کیا، طائف کے لوگوں نے کیا، حنین کے لوگوں نے کیا، اور اس طریقے سے مکہ اور مدینہ کے درمیان جو آبادیاں ہیں ان لوگوں نے حج کیا، لیکن مدینہ کے علاوہ کوئی بھی حاجی مدینہ واپس نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسجد نبوی کی زیارت کے لیے۔ اس لیے مسجد نبوی کی زیارت کا یا عمرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آدمی حج کرے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے نہ جائے، اس آدمی کے حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب لیکن ہمارے ملک سے لوگ آتے ہیں، زندگی میں ایک بار آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو آدمی یہیں رہتا ہے اور اگر وہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے نہ جائے، نہ شروع میں نہ حج کے بعد، تو اسی صورت میں اس آدمی کے اوپر یا اس شخص کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اور ایک مسئلہ اور بتا دیں، وہ یہ ہے کہ طواف وداع کا، حیض کا مسئلہ میں بتا رہا تھا عورتوں کا، کہ اگر چوتھی شکل یہ ہے کہ عورت نے سارے اعمال کر لیے، طواف کر لیا، صفا مروہ کی صحیح کر لیا، سب کچھ کر لیا، اب اس کو نکلنے سے پہلے ذی الحجہ کی 12 تاریخ کو اس کو آنا ہے واپس، مان لیجیے، ٹھیک ہے۔ اب واپس آنے سے پہلے اس کو حیض آ گیا اور اس نے ابھی جو ہے طواف وداع نہیں کیا، تو ایسی صورت میں کیا وہ رکے گی؟ نہیں، طواف وداع ایسی عورت سے معاف ہے۔ اس نے سارا عمل کر لیا، صرف طواف وداع باقی، تو طواف وداع حیض اور نفاس والی عورت سے معاف ہے، وہ طواف وداع نہیں کرے گی۔ تو اس طریقے سے یہ حج کے احکام اور مسائل تھے جو بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ایک بات اور بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیں اور پھر سوال و جواب کی نشست رکھیں، اور وہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، ان کو ممنوعات احرام کہا جاتا ہے۔ ان کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو مرد اور عورت دونوں پر حرام ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جیسے بغیر عذر کے سر کے بال وغیرہ کاٹنا، موڑنا، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے احرام باندھنا لبیک اللہم عمرۃ کہہ لیا، یا آپ نے حج کا احرام باندھا لبیک اللہم حجن کہا، تو آپ کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہوں گی، ہے نا، اس کو ممنوعات احرام کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی قسم بیان کر رہا ہوں ان چیزوں کی ہے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہے۔ کیا منع ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے؟ نمبر 1، سر کے بال یا جسم کے کہیں کے بھی بال کاٹنا اور موڑنا، جسم کے کسی بھی حصے سے، یہ مرد عورت دونوں کے لیے منع ہے۔ نمبر 2، مرد اور عورت دونوں کے لیے خوشبو لگانا، یہ بھی منع ہے۔ نمبر 3، ناخن کاٹنا، مرد عورت دونوں کے لیے یہ نمبر 3 ناخن کاٹنا۔ اسی طریقے سے نمبر 4، شکار کرنا۔ کیا کرنا؟ شکار کرنا، خشکی کا ان کے لیے منع ہے۔ نکاح کرنا، نکاح کا پیغام دینا، عورت کے پاس جانا، ساری چیزیں منع ہے، یہ مرد اور دونوں کے لیے منع ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ہے جو صرف مردوں پر حرام ہے، یہ عورتوں پر حرام نہیں، صرف مردوں پر۔ ان میں سے کیا ہے؟ ایک تو یہ جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے سلے ہوئے کپڑے پہننا، یہ مرد کے لیے منع ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا مرد کے لیے منع۔ دوسری چیز کیا ہے کہ سر اور چہرے کا ڈھانکنا مرد کے لیے یہ منع ہے، عورت اپنے سر کو بھی ڈھانکے گی، چہرے کو بھی ڈھانکے گی، عورت سلے ہوئے کپڑے بھی پہنے گی، یہ مرد کے لیے منع ہے کہ مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ اور سلے ہوئے کپڑے سے مراد کیا ہے وہ کپڑا جو انسان کے جسم کے سائز کے مطابق سلا جاتا ہے یا بنا جاتا ہے، اس کو سلا ہوا کپڑا کہا جاتا ہے، جس میں انسان کے پاؤں ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے، آستین ہوتی ہے، ہاتھ ڈالتا ہے، انڈر ویئر، بنیان، پینٹ، شرٹ، یہ ساری چیزیں سلے ہوئے کپڑے کے اندر آتی ہے، سویٹر ہے، موزہ ہے، بنیان ہے، یہ سب سارے سلے ہوئے کپڑے کے اندر آتے ہیں، چاہے اس کو سلا جائے یا اس کو بنا جائے۔ اگر سلائی نہیں ہے، بنا گیا ہے، جیسے سویٹر ہوتا ہے، موزہ ہوتا ہے، اس کے اندر صرف بنائی ہے،
سلائی نہیں ہوتی لیکن وہ بھی پہننا منع. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سائز کے طور پر ہوتا جسم کے, اس کو انسان نہیں پہن سکتا. تو سلے ہوئے کپڑے سے مراد آدمی کے جسم کے سائز کے طور پر. لہذا اگر معمولی سی سلائی ہے آپ کے چپل میں, آپ کے جوتے میں, آپ پٹے والی گھڑی پہنتے اس کے اندر سلائی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بیلٹ لگاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ بیلٹ جو ہے آپ کے جسم کے سائز کے مطابق نہیں سلا گیا, وہ آپ کا پردہ نہیں کرتا ہے وہ, اس لیے اس کو پہننے میں انسان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بیگ پیچھے لٹکا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کے جسم کے مطابق نہیں سلا گیا اس کو. آپ سامان رکھنے کے لیے آپ بیگ پیچھے لٹکاتے ہیں, اگرچہ اس کے اندر سلائی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوپٹے والی گھڑی میں نے بتایا, اور یہ کیا نا پٹے والی, اور اس طریقے سے چپل ہے سلائی والی پہن سکتے ہیں. احرام کے لیے کوئی خاص چپل نہیں ہے کیا اب احرام کے لیے ہی چپل آپ پہن سکتے ہیں, آپ جوتا پہن سکتے ہیں. جو فوجی بوٹ ہے جو انسان کے ٹخنوں سے اوپر تک رہتا ہے وہ پہننا آپ کے لیے منع. البتہ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی جوتا جو ٹخنا جس پہ نظر آئے آپ اس کو پہن سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. اور عورت کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, عورت کے لیے سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے, لہذا وہ کسی بھی طرح کا جوتا پہن سکتی ہے, موزہ پہن سکتی ہے, عورت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورت کے لیے 2 چیزیں منع ہوتی ہیں خاص طور پر. کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ایک تو عورت کا نقاب پہننا, اور نقاب سے مراد نوز پیس. نقاب عربی لفظ میں نقاب سے مراد نوز پیس ہوتا ہے, جو عورت اپنے سر پر باندھتی ہے پیچھے, اور اس میں جو ہے اس کی آنکھوں پر جو ہے جگہ کھلا رہتا ہے اور وہ دیکھتی ہے اس سے, اس کو نوز پیس کہا جاتا ہے. یہ عورت کے لیے احرام کی حالت میں پہننا منع ہے نوز پیس. اب عورت اپنے چہرے کو کیسے ڈھانکے گی؟ دوپٹے اور اوڑھنے سے. چہرہ ڈھانکنا اس کے لیے ضروری ہے عورت کے لیے, کیونکہ اصل پردہ چہرے ہی کا پردہ ہوتا ہے. لہذا وہ اجنبیوں کے سامنے اپنے چہرے کو ڈھانک کر کے رکھے گی. ہاں اگر وہ خیمے میں ہے عورتوں کے ساتھ, یا مان لیجیے اپنے شوہر کے ساتھ ہے, ہوٹل میں شوہر ہے, بیٹا ہے, تو اپنا چہرہ کھول لے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ باہر نکلی ہے اور اجنبی لوگ ہیں تو اس کو اپنے چہرے کو ڈھانکنا واجب اور ضروری ہے. چہرہ کیسے ڈھانکے گی؟ صحابیات فرماتی ہے کہ دوپٹے سے اوڑھنی سے اپنے چہرے کو ہم ڈھانک لیتے تھے, یعنی سر پر دوپٹہ ہوتا تھا اور آگے اپنے چہرے کے اوپر اس طریقے سے اس کو گرا لیتی تھی, اور ان کا چہرہ چھپ جاتا تھا, جس کو گھونگھٹ کہا جاتا ہے ہمارے ہندوستان کے اندر, کہ اپنے چہرے کے اوپر عورتیں ساڑی کا پلو جو ہے گرا لیتی ہیں. یہ اس طریقے سے اپنے چہرے کو ڈھانک کر کے رکھے گی. البتہ نوز پیس پہننا, نوز پیس آتا ہے ایک ٹکڑا, اس کو عورت اپنے جو ہے سر پر باندھتی ہے پیچھے سے اور اس کا چہرہ ڈھک جاتا ہے, یہ نوز پیس پہننا منع ہے. البتہ چہرے کو ڈھانکنا اس کے لیے واجب اور ضروری. دوسری چیز کے لیے کیا منع ہے؟ گلوز پہننا. عورت کے لیے گلوز, دستانہ. عورت دستانہ نہیں پہن سکتی. مرد پہن سکتا ہے کہ نہیں پہن سکتا ہے؟ مرد کے لیے تو منع ہے, کیونکہ سلے ہوئے کپڑے کے اندر وہ چیز آ جائے گی. آدمی کے ہاتھ کے سائز کے مطابق بنایا گیا ہے. جیسے موزہ ہے مرد کے لیے منع ہے پہننا, ایسے دستانہ بھی پہننا مرد کے لیے منع ہے. تو مرد تو نہیں پہنے گا, عورت سلے ہوئے کپڑے پہنتی ہے, لہذا اس کے لیے دستانے پہننا منع ہے. ٹھیک ہے, وہ دستانے نہیں پہنے گی. یہ 2 چیزیں عورت کے لیے منع ہے. احرام کی حالت میں اگر مان لیجیے کوئی چیز آپ نے کر لی ہے, آپ نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا, اگر آپ نے انجانے میں پہن لیا, لا علمی میں پہن لیا, کسی نے آپ کو بتا دیا, آپ نے اتار دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا آپ نے بال کاٹ لیا, مان لیجیے کوئی بتا رہے بھی آپ احرام کی حالت میں ہو, پھر آپ نے چھوڑ دیا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر انسان جان بوجھ کر کے کرے گا, سلے ہوئے کپڑے پہنے گا, ناخن کاٹے گا, اسے معلوم ہے کہ احرام کی حالت میں ہوں, تو ایسی صورت میں انسان کو فدیہ دینا پڑتا. یا تو ایک بکرا ذبح کرے, یا تو پھر وہ جو ہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا 3 دن کا روزہ رکھے. وہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز کرنی پڑے گی اس کو. اگر سلا ہوا کپڑا پہن لیا, ٹوپی پہن لیا, مان لیجیے جان بوجھ کر کے پہننا ہے, وہ جان بوجھ کر کے چہرہ اور سر ڈھانک رہا مرد, اس کو بتایا جا رہا ہے بھی آپ احرام کی حالت میں سمت پہنی ہے, بولتا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہن لیا مان لیجیے. تو ایسی صورت میں اس کو یا تو ایک بکرا ذبح کرنا ہے, یا تو 6 مسکین کھانا کھلانا, یا تو 3 دن کا روزہ رکھنا. یہ تینوں میں سے کام اس کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کو جو ہے فدیہ کہا جاتا ہے. احرام کی حالت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے کرنا منع نہیں ہے, جیسے انسان کا سر ملنا, سر دھلنا, غسل کرنا, یہ سب جائز ہے انسان کے لیے, کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. انسان وضو کرتا, سر پر مسح کرتا, عورت سر پر مسح کرتی, بال گر جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے, کیونکہ وہ جان بوجھ کر کے بال نہیں توڑ رہی ہے, بلکہ سر پر مسح کرنے کی وجہ سے اس کے بال گر گئے. یا اس طریقے سے احرام کی چادریں ہوتی 2 سفید چادر, مرد آدمی اس کو چینج کر سکتے ہیں, اس کو دھل سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ احرام کپڑے کا نام نہیں, احرام حالت اور کنڈیشن کا نام ہے. یہ کپڑا ہے, احرام نہیں ہے. وہ احرام کہتے ہیں میقات سے لبیک اللہم عمرتن کہنے کے بعد جب تک آپ بال نہیں کٹا لیں گے, اس وقت کی حالت کو احرام کی حالت کہا جاتا ہے.
یہ کپڑا احرام نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھیے عورتوں کا کوئی احرام کپڑا نہیں ہوتا، سلے ہوئے کپڑے میں احرام باندھتی ہے، حالانکہ وہ بھی احرام میں رہتی ہے، تو احرام کپڑے کا نام نہیں، اس لیے لہٰذا آپ کپڑا چینج کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے عورت کپڑا چینج کر سکتی ہے ایسے آپ بھی احرام کے کپڑے کو چینج کر سکتے ہیں۔ بیلٹ ہے، گھڑی ہے، چشمہ ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ مرہم پٹی کروا سکتے ہیں یا مرہم لگا سکتے ہیں، یا اس طریقے سے تیل ہے، صابن ہے، لوشن ہے، کریم وغیرہ ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خوشبو جو منع ہے، جس کو خوشبو کہا جاتا ہے، جس کو خوشبو کہا جاتا ہے وہ انسان استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ چیز کسی چیز میں خوشبو آ رہی ہے تو اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے منع نہیں ہے۔ جیسے آپ چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، پودینہ ہوتا ہے یا اس طریقے سے اور خوشبودار چیزیں ہوتی کھانے کے اندر، تو کیا انسان اس کو نہیں کھا سکتا؟ کھا سکتا ہے۔ اس کے لیے خوشبو لگانا وہ منع ہے، جس کو خوشبو کہا جاتا ہے۔ یا ایسی صابن ہے، مان لیجیے آپ صابن صفائی کے لیے استعمال کر رہے، خوشبو کے لیے نہیں کر رہے، آپ نے ہاتھ دھل لیا، ٹائڈ ہے، صابن ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اپنے ہاتھ کو دھل سکتے ہیں، کیونکہ وہ خوشبو نہیں ہے، وہ صابن ہے، وہ خوشبو لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی خوشبو لگایا ہوا ہے، آپ سونگھ رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے خوشبو لگانا منع ہے۔ تو اس طریقے صابن وغیرہ انسان استعمال کر سکتا ہے، کریم وغیرہ ہے، انسان جو ہے وہ کیا نام ہے پیدل چلتا ہے، اس کو رگڑ آ جاتی دونوں پاؤں کے درمیان میں، زخم ہو جاتا ہے، سوڈو کریم آتی ہے، اس کو انسان استعمال کر سکتا ہے۔ یا دھوپ ہوتی ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے چہرے میں عورتیں لگا لیتی ہیں یا مرد لگا لیتا ہے، یا انسان کی جو ہونٹ سوکھ جاتے ہیں تو ایک لبلو کریم آتی ہے، اس کو مرد لگا لیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو لگا سکتے ہیں۔ یا انسان کو زکام ہے اور وہ جو ہے کیا نام ماسک پہن لیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، عورت کے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ عورت کو چہرہ ڈھا کر کے رکھنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے میں مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سایہ حاصل کرنے کے لیے خیمہ، چھتری استعمال کرنا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمارے نبی کے لیے باقاعدہ خیمہ لگایا گیا تھا، مینا کے اندر، عرفات کے اندر خیمہ لگایا گیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو خیمہ لگانا، چھتری استعمال کرنا، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو حج کے ارکان ہیں میرے بھائی وہ 4 ہیں۔ ایک تو دل سے حج کی نیت کرنا، یعنی انسان کی نیت ہے حج کرنے کی۔ نمبر 2 عرفات میں وقوف کرنا، عرفات میں وقوف کرنا یہ رکن ہے۔ نمبر 3 طواف زیارہ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہے۔ اور نمبر 4 صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا، یہ رکن ہے۔ رکن اگر رہ جائے گا تو انسان کا حج نہیں ہوگا۔ انسان حج کرے صحیح نہ کرے، اس آدمی کا حج نہیں ہوگا۔ عرفات میں انسان نہیں گیا، سارا کام کر لیا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ عرفات میں جانا اس کے لیے ضروری، چاہے ایک دن کی، چاہے چند گھنٹوں ہی کے لیے کہنا جائے، لیکن عرفات میں جانا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ ارکان کہلاتے ہیں۔ واجبات کیا ہیں؟ میقات سے احرام باندھنا۔ نمبر 1 سورج کے غروب ہونے تک عرفات کے اندر رہنا، سورج کے غروب ہونے تک عرفات میں رہنا۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے آدمی چلا آئے گا اس کا حج ہو جائے گا، لیکن کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ دم دینا پڑے گا، کیونکہ واجب اس نے چھوڑ دیا، اس کا حج ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی عرفات جائے ہی نہیں تو اس کا حج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا حج نہیں ہوگا۔ نمبر 3 10ویں ذی الحجہ کو مزدلفہ میں رات گزارنا، رات کا اکثر حصہ مزدلفہ کے اندر گزارنا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ منا کی ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا۔ منا میں بھی آپ کو 10 کو 11 کو رہنا، 2 راتیں کم سے کم منا کے اندر رہنا انسان کے لیے واجب اور ضروری۔ نمبر 5 جمرات کو ترتیب کے ساتھ کنکڑی مارنا۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو لاسٹ والے کو مارنا ہے، 11 12 کو تینوں کو ترتیب کے ساتھ مارنا ضروری، ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 بال مڈانا یا بال کو کٹانا۔ عورتوں کے اوپر صرف کٹانا مڈانا نہیں ہے، مردوں کے اوپر بال مڈانا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 6 چیزیں ہوگی۔ 7ویں چیز ہے طواف وداع کرنا۔ 7ویں چیز کیا ہے؟ طواف وداع کرنا۔ مکہ والوں پر طواف وداع نہیں ہے، اور ایسی جس عورت کو حیض آ جائے اس کے اوپر بھی طواف وداع نہیں۔ ایک اور چیز باقی رہے گی، وہ کون سی چیز ہے جو واجبات میں سے ہے؟ میں نے 7 چیزیں بیان کی۔ قربانی کرنا، ماشاءاللہ، قربانی کرنا۔ کن کے لیے؟ حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کے لیے قربانی ضروری ہے، حج افراد والوں پر قربانی نہیں ہے۔ یہ 8 چیزیں حج کے واجبات کہلاتی ہیں، یعنی اگر یہ آپ سے رہ جائے تو آپ کو دم دینا پڑے گا۔ اگر قربانی نہیں کر سکیں گے تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، 3 دن مکے کے اندر اور 7 دن اپنے گھر واپس آنے کے بعد 10 دن روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر انسان قربانی نہ دے سکے، حج قران کر رہا ہے، حج تمتع کر رہا ہے، تو اس کو 10 دن روزہ رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حج کے واجبات ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مسائل آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین حاجیوں کے لیے آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ فرمائے، اخلاص کے ساتھ تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ کرنے کی توفیق دے، آمین و جزاکم اللہ خیر۔ اگر کسی بھائی کے پاس سوالات وغیرہ ہیں تو سوالات کر سکتے ہیں آپ۔